اور مومن وہ نہیں ہے جو کہے کہ میں ایسے نہیں مانتا، بلکہ مومن تو وہ ہے، میرے آقا نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں۔ کیا ہے جی؟ کلمہ طیبہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور زکوٰۃ کرنا، اگر زکوٰۃ دینا، اور اگر استطاعت رکھتا ہو تو حج کرنا، یہ ساری ہیں۔ کلمہ طیبہ ہم نے پڑھ لیا سب نے، ہم مسلمان ہو گئے۔ آگے آ گیا جی روزے، وہ سال میں 1 مرتبہ رکھنے، سال میں 1 مہینہ روزوں کا ہے۔ اچھا جی زکوٰۃ، اگر صاحب نصاب ہے تو سال بعد زکوٰۃ دینی ہے، اور حج اگر زندگی میں 1 مرتبہ استطاعت رکھتا ہو تو کرنا ہے۔ اب رہ گئی ہے نماز، ایک نماز رہ گئی ہے جس کو مسلمان نے، آج کے مسلمان نے اپنے لیے سب سے مشکل بنایا ہوا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، جن کا ہاتھ، جن کا نام نامی ہم اپنے انگوٹھے چوم چوم کر آنکھوں پر لگائیں، میرے آقا فرمائیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نماز کو ہم کمر کر کے اور سارے اعمال چھوڑ کر ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم مسلمان اس وجہ سے پوری دنیا پہ آج مار کھا رہے ہیں، پوری دنیا پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ حضرت خالد بن ولید جب رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو رومیوں نے اپنا ایک جاسوس مسلمانوں کے لشکر میں بھیجا، مسلمانوں کے لشکر میں بھیجا، اور انہوں نے کہا یار ویخ کے تاؤ ایک کردے کین، ایک کیڑیاں خوراکہ کھاندین، ایک کی کردین، ایک کیڑیاں ورزشاں کردین، نہ دن دیکھ دین، نہ رات دیکھ دین، نہ سمندر دیکھ دین، نہ دریا دیکھ دین، نہ صبح دیکھ دین، نہ شام دیکھ دین، آ کے جناب ہر چیز پلٹ کے رکھ دین۔ تو جدو رومی جناب جاسوس مسلمانوں دے لشکر گیا نا، تو اس نے جا کے سارا منظر دیکھیا ہو، 1-2 دن رہ کے واپس آیا، تو اس نے آ کے اپنی فوج نو کیا کہ اے قوم، عمر حبان باللیل و فرسان بالنہار، انہیں کیا اور رات دے راہبن جدو اپنے رب دے حضور اس طرح رکعت کر کے کھڑے ہوندے نا، تو انہوں نے یہ پتہ ہی نہیں ہوندہ کہ اسی دنیا وچ موجود ہاں کہ نہیں، دنیا و مافیادی بے خبر ہو کے وہ اللہ دے حضور کھڑے ہو جاندے ہیں۔ عمر حبان باللیل و فرسان بالنہار، انہیں کہا جدو تلوار بن کے صبح گھوڑیاں ہوتے سوار ہوندے ہیں، تو اس طرح لگتا جو میں گھوڑیاں دی پشتہ ہوتے درخت اگائیں، اس طرح جوان مردی نال سوار ہوندے ہیں۔ آج مسلمان انہاں 2 چیزاں تو چلا گیا، آج 2 چیزاں تو چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو تھے تمہارے آبا، بتاؤ تم کیا ہو۔ آج مسلمان نماز تو بھی گیا، روزہ پوچھو روزے تو بھی گیا، زکوٰۃ پوچھو جی جناب دے دیتی نہ دیتی۔ اسلام نے آج تک اپنا اصول نہیں بدلیا، اسلام آج بھی اپنے اصولہ دے نال ہے۔ اسلام اے حضرت فرما رہے سن کہ محسن اسلام نا جی، محسن اسلام حضرت سیدنا صدیق اکبرن۔ اسلام تا اوے جس نے ترخان دے پتر نو غازی علم الدین بنایا، اسلام تا اوے جس نے ایک کانسٹیبل نو ممتاز قادری بنایا، اور اسلام تا اوے جس نے ایک کسان، ایک ذمہ دار دے بیٹے نو علامہ خادم حسین رضوی بنایا۔ اسلام ہووے، اج تک اسلام دے نال جڑا لگے گا اسلام اس نو عزتاں دے دے گا۔ اور حضرت عمر نے فرمایا سی انا کنا اذل قوم اذن اللہ بالاسلام، اسی ہوئی قوم سا۔ حضرت عمر جدو بیت المقدس واسطے تشریف لے کے گئے نا، تے رستے چ ایک نہر آئی، جدو آپ نہر کراس کرن لگے تے آپ نے موزے اتار کے نا ایتھے موڑے تے رکھ لیا، اس طرح موڑے تے رکھ لیا۔ تانوں پتا ہے تے اپنے بھی ایسیل کراس کرنے ہاں، جدو کوئی شے ہوئے تو موڑے تے رکھ لینا، آپ نے اپنے موزے اتار کے، جتیاں اتار کے، چمڑے دے موزے اتار کے موڑے تے رکھ لیا۔ تے حضرت خالد بن ولید تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نال موجود سن، انہاں کیا اے امیر المومنین، ایک تسی او کرتا پایا ہوا جس نو 36 پیبند لگے ہوئے ہیں، اتے تسی موزے اتار کے ایتھے موڑے تے رکھ لین۔ سامنے یہودیاں تے عیسائیاں دے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے شیوخ کھڑے ہیں، او ویکھ کے کی کہن گے؟ حضرت عمر نے فرمایا اے ابو عبیدہ اگر تو اس امت دا امین نہ ہوندا تو میں تینوں نشان عبرت بنا دیندا۔ اسی اوہی قوم ساں جنہاں کو 4 اٹھ نہیں سن سنبھالے جاندے، اسی اوہی قوم ساں جڑی بھوک دی وجہ نال جڑے ساری دنیا تے ذلیل ساں، سانو عزت دتی اسلام نے، ساڑی کپڑے نال عزت نہیں، ساڑی جبیاں نال عزت نہیں، ساڑی جناب قیمتی جتیاں نال عزت نہیں، ساڑی عزت کس نال سی؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال وابستہ ہون نال عزت سی۔ آج پوری امت، پوری قوم وہ سمجھ دین کہ جناب بہتا مال آ جاوے تو عزت آ جاندی،
بہتی جناب رشتہ داریاں ہو جاندہ عزت آ جاندی, بہتی ساریاں گلاں ہو جاندہ عزت آ جاندی. اسلام آج بھی اپنے معیار تے کھڑا. اس نے کہا بہتیاں رشتہ داریاں نہ بھی ہون تا اسی اگر اسلام نہ کوئی جڑ جاوے تو اس نو امیر المجاہدین بنا دینے. اسلام نہ جڑن دی دے رہے اور اسلام ہوئے جڑا بڑیاں عزتاں والا. او عمر جڑے اسلام لیان تو پہلے حبشی غلامہ ہوتے تھک دے بھی نہیں سن, حبشی غلامہ ہوتے تھک دے بھی نہیں سن, لیکن جدو حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا تو فرمان لگے ابو بکر سیدنا واتک سیدنا, ابو بکر بھی ساڑا سردار. ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا حبشی غلام بلال وہ بھی ساڑا سردار. اسلام نے سارے بت توڑ کے رکھ دیتے, سارے مزاج توڑ کے رکھ دیتے, ساریاں رسمہ توڑ کے رکھ دیتیاں, سارے رشتہ داریاں توڑ کے رکھ دیتیاں. اگر رشتہ داریاں دی گل ہوندی تو ابو لہب پہلا رشتہ دار ہے, لیکن نہیں. قیامت تک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن جنت دی سیر کرنے نکلیا تے میں جنت وچ قدمہ دی چاپ سنی تے میں جبریل نو پوچھا اے جبریل اے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تہاڈا غلام بلال جنت وچ پھر رہا. اے غلام بنے حضور دی غلامی چاہ جاوے, حبشی غلام ہوئے تے وہ حضور نالو پہلے جنت وچ داخل ہونا. سارے علماء بیٹھے سب نو پتا کہ سب نالو پہلے جنت وچ حضرت بلال نے داخل ہونا, کیونکہ حضور دی اونٹنی دی مہار پکڑ کے اگے ہون گے نا. تے اے غلام اے مقام مل جاوے غلام حبشی غلام نو, اور سکا چاچا اگر حضور دے دامن تو دور ہو جائے, حضور دے دامن نال وابستگی نہ کرے تو قرآن کہندا تبت یدا ابی لہب و تب. ایک حضور دے دامن نال وابستہ ہون دی دے رہے. اور یاد رکھنا اسلام ہمیشہ محکوم نہیں رہندا, اسلام غالب ہو کے رہندا, اسلام غالب ہو کے رہندا. اسلام بڑا ڈاڈا او تا بچیاں کو ابو جال مروا دیندا, اس دا اپنا اصول ہے. وہ نہیں کہندا کہ جناب بڑے بڑے چودھریاں, بڑے بڑے پیراں, بڑے بڑے وڈیریاں, بڑے بڑے مشائخ علماء جدو کام نہ کرن تا اسلام ایک ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے بندے کو کام لے لیندا. جدو سارے پیچھے ہٹ جان حالات حاضرہ دے طور تے جناب نہیں بڑے پرچے ہوندے, نہیں بڑیاں جناب ایف آئی آر ہوندیاں, بڑے مشکل حالاتن شیل پوندے, گولیاں چل دیاں, جیلہ ہوندیاں, ہتکڑیاں لگ دیاں. اسلام بیان کرنے والا نہ ہوئے, اسلام ہوتے مشکل وقت ہوئے جس وقت مسلمان چمڑے ابال کے کھا رہے ہون یا درختاں دے پتے کھا رہے ہون تے اسلام بڑیاں دے پیراں نہیں جاندا. اقبال کو پوچھتے ہیں اسلام کی کردا, اقبال کہندا بلال از حبش, سہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیز. اقبال کہندا سلمان نو فارس تو بلاندا اسلام, بلال نو حبشے تو بلاندا, سہیب نو روم تو بلا کے حضور دے لشکر وچ شامل کر دیندا. اسی طرح جدو سارے بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے وڈیری, جگادڑی سارے مل کے اسلام دی جناب نہ لین اور اپنی پیریاں فقیریاں اور اپنے معاملات اور اپنی کوٹھیاں کاراں اور اپنے بنگلے اور آستانے چمکا رہے ہون تا ایک نکا کلاں دی بستی وچوں اللہ تعالیٰ اسلام واسطے بندہ چن لیندا. اور پھر رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. اس واسطے اس شخصیت دا تعارف ضروری کہ ساڈا سارے دا تعارف حضور دین واسطے, استقامت واسطے اس سے بندے نے سانو دسیا کہ حضور نال وفا کرنی کیسی. تیرے لہجے نے بتایا کہ حق مصطفیٰ کیا ہے, وفاؤں کا تقاضا کیا ہے. ساری زندگی دسیا, انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, ساری زندگی کوئی اور گل ہی نہیں کی تھی. نہ رشتہ داریاں دیکھیاں, نہ جناب فوتکیاں دیکھیاں, نہ شادیاں دیکھیاں, نہ بیاہ دیکھے. اے ساڑے جناب بڑے انہاں دیاں ذمہ داریاں لائی رکھیاں. آپ ساری زندگی حضور دے دین نال وابستہ رہے, سارا کچھ کردے رہے, ساری زندگی یہ کردے رہے. پھر کی کہندا شاعر کہندا تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے. دسیا کیوں ہے سارے حق بعد چون, ماں پیو دا حق بعد چو, بہن براواں دا حق بعد چو, اولاد دا حق بعد چو, سب نالوں وڈا حق میرے مصطفیٰ دا جنہاں نے سانو اسلام دیتا, جنہاں نے سانو کلمہ پڑھایا. ساری زندگی دسیا تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے, تقاضا وفا کیا ہے. ساری زندگی دسیا اینج ویل چیئر تے بھی بیٹھے ہوئیے, اینج معذوری دا بھی عالم ہوئے, لیکن حضور نہ وفا کرنی. تو مالکہ کی دسیا کہ وفاؤں کا صلہ کیا ہے. مالکہ نے کروڑا بندے جنازے بھیج کے دسیا کہ جڑا ساڑھے نہ ہوتے پیرا دوے اسی اس نو خالی نہیں جان دیں دے. اجے تا اے منظر بنایا, اجے باقی منظر باقی ہے جس تے بارے امیر المجاہدین خود کہندے رہے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. آج
علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے وہ لوگ نکلے کہ ہم آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں. میں نے کہا یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے. اے صرف حضور دے نام تے جان دیتی جا سکتی, حضور دے نام تے گولیاں بھی کھا دیا جا سکدیاں, حضور دے نام تے شل بھی کھا دے جا سکتے ہیں. اے سارا کچھ برداشت ہو سکتا حضور دے نام تے. اگر کوئی اپنا نعرہ لوان آئے تو ڈی چوک تا بڑی دور ہے, وہ تو جناب پیچھے پشاور موڑ تے جناب لتا کمنیاں جانیاں ہوندیاں. بابا جی فرماندے سن کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون کہ اسے مسلمان کی موت مر. اور یار دنیا تو چلے جانا حقیقت ہے, پوری دنیا تے آج بھی موجود ہیں رب رسول دے منکر, لیکن موت دا منکر کوئی نہیں. موت ایسی اٹل حقیقت ہے جس نے آ کے رہنا تے مرتا ایک دن ایسے انج بھی جانا. تے کیوں نہ حضور دے نام تے چلے جائیے, کیوں نہ اپنی زندگی دیکھو کہ امیر المجاہدین نے اپنی زندگی حضور دے نام تے لائی تے کوئی رب نے کمی چھڑی, کسی چیز دی کوئی کمی چھڑی, کوئی عزت وچ, کوئی دولت وچ, کوئی جناب کسے مرتبے جاج حشمت وچ, کسے مقام تے رب نے کمی نہیں چھڑی, کیونکہ رب نے جو ذمہ لایا ورفعنا لک ذکرک. اور اے او ذمہ جدو رب نے اپنی ذمہ لیا کہ اسی تواڈے واسطے تواڈا ذکر بلند کر دیتا تے جڑا اس ذکر نہ لگ جائے گا رب اس نو بھی بلند کر دے گا, اس نو بھی دنیا تو نکھیڑ کے رکھ دے گا. ورنہ ہزاروں آئے لاکھوں آئے, اے ہزاراں علماء پڑھ دین یہ وہ. ایک گل ہے غیرت دی, غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو دو میں. اقبال کہندا غیرت بڑی شے ہے, بڑی شے ہے اس پورے جہان مکافات عمل وچ, اس پورے جہان وچ کشمکش وچ غیرت بڑی اعلیٰ چیز ہے. غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اقبال کہندا درویش بندہ ہوئے لیکن اس نو چک کے اس مسند تے بٹھا دیندی جس تے لوگ اس دی مسند دیکھن واسطے اپنی پگڑیاں اس طرح کر کے تے بیٹھ دین. اسلام بڑی غیرت والا. اسلام اوے جس نے بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھایا, اور حضرت بلال نے کی فرمایا, آپ فیصلے خود. اسلام اچھا لوگاں نو دسیا ہی نہیں گیا, مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں, اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. اقبال کہندا بہتر ہے ان بیچارے معمولوں کے حق میں کہ پوشیدہ رہیں آباز کے احوال و مقامات. اقبال کہندا چھڑ کے انہوں نے دسو بس جی نماز پڑھی آؤ, روزہ رکھی آؤ. بھائی نماز بھی ضروری, روزہ بھی ضروری, نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر باوجود اس کے میں مسلمان نہیں ہو سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بدھا کی عزت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا. بھائی نماز بھی پڑھو, روزہ بھی رکھو, لیکن جدو حضور دے دین دی گل آ جاوے پھر اس طرح حسین دی طرح ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ میدان وچ. ورنہ اے علماء بیٹھے موجودن, لوگ حج واسطے آ رہے سن 6 ذی الحج یا 8 ذی الحج, لوگ حج واسطے بیت اللہ شریف آ رہے سن, مکہ تو المکرمہ داخل ہو رہے سن, تے امام حسین بیت اللہ چھڑ کے کربلا جا رہے سن. دسیا امت نو کہ جدو اسلام بچان دی واری آوے پھر بیت اللہ نہیں جانا, پھر کربلا جانا. اوہی سنت, اے حریت دا ایک پورا سلسلہ اے قیامت تک چل دے رہنا. جتھے بھی کوئی فرعون آئے گا اتھے موسیٰ ضرور آئے گا, جتھے بھی کوئی یزید آئے گا اتھے شبیر ضرور آئے گا, اور جتھے بھی کوئی جناب وقت دا ظالم اور وقت دا جابر آئے گا اتھے علامہ خادم حسین رضوی ضرور آئے گا. اے قانون فطرت ہے, قانون قدرت ہے, اے رہ نہیں سکدا. لیکن ایک گل ہے کہ جینا او کی جینا جڑا این جناب بابا جی آتے سن چڑھیاں میں سر پا کے جینا. زبان تو ہی بولی نا, پوری دنیا نو دسیا, نہ اپنا رنگ بدلیا, نہ اپنی دستار بدلی, نہ اپنا لباس بدلیا, نہ اپنی زبان بدلی. لوگ کہندے نہیں سمجھ نہیں آندی. بابا جی کہندے سن جلو میں گل کراں اپنی مادری زبان پنجابی تے گل سمجھ آ جاوے عرب بولن والےاں نو جنہاں نو اردو نہیں آندی. فرماندا گل گلاں نال نہیں ہوندی, پتہ لگدا جنا گل کردا کون پیا, گل جڑیاں نال ہوندی. اور بابا جی فرماندے سن جدو وہ گلاں کردے سن اینج اینج تے جناب فلاں نے کیتا, بابا جی فرماندے سن جلیو جڑیاں دیاں گلاں میدان وچ ہوندیاں, اندر بند کمرے وچ بیٹھ کے نہیں ہوندیاں. تے بابا جی نے خود فیض آباد لا کے دسیا کہ جنا جڑا ہوندا وہ میدان وچ کھڑا ہوندا, وہ گھر بیٹھ کے نہیں کہندا کہ جناب اسلام آ جائے گا. اوکھا ویڑا آوے جدو گھراں تے گال آوے پھر آکھ دین جناب ہم ایسے کر دیں گے, ہم ویسے کر دیں گے. نہیں 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 نہیں, اسلام جڑا وہ میدان وچ پرکھدا. اگر میدان وچ پرکھن دی گل نہ ہوندی تے صحابہ نو کدے اسلام بدر وچ نہ لے کے جاندا, کدی احد وچ نہ لے کے جاندا, خندق وچ نہ لے کے جاندا, پھر اس حال وچ نہ لے کے جاندا. قرآن دا فیصلہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. میرے حبیب تواڈے غلاماں نو اسی نچوڑ کے رکھ دیتا, ہلا کے رکھ دیتا. لیکن پھر کی کیا,
غلامہ نے اگوئے نہیں کیا کہ مشکل وقت آ جائے لکھ کے دے دو جی ساڑا کوئی تعلق نہیں، مشکل وقت آ جائے تو زندگی جناب اللہ رسول دی نافرمانیاں شروع کر دو۔ انہوں نے کی ویکھے کیا جدو اور مشکلیں ویکھیاں تے عرض کرن لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اے اللہ تعالیٰ دا وعدہ سی، اے اللہ اور اس دے رسول نے سچ کر کے دکھایا۔ جس دین دی خاطر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ دے اتے پتھر بن کے خندق کھودن، یار اس دین نو اج دیندار جگہ جگہ بیچتے پھرن، کدی نواز شریف دے در تے، کدی عمران خان دے در تے، کدی کوئی آن والے در دے، اور جناب جگہ جگہ بیچتے پھرن جنہ دے آبا و اجداد نو دین دے نال عزت ملی اور دین نے عزت والا کیتا۔ ورنہ کون ہے اگر ساڑھے منصب نو کٹ دیتا جاوے، ساڑھے نسب نو کٹ دیتا جاوے تو ساڑھی حیثیت کی ہے؟ ساڑھیاں ساریاں عزتاں۔ حضرت سلمان فارسی کو کی سوال ہویا سی؟ حضرت سلمان فارسی آپ دی عمر بڑی لمبی طویل ہوئی اور خندق دا مشورہ دینے والے بھی آپ کو کسی نے پوچھا کہ سلمان تیرے والد دا نام کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سلمان پہلے بھی اتھے سی، اس دا تعارف پہلے بھی اتھے سی، لیکن سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، یار جس دا سارا تعارف جنہ دا اسلام اور دین ہوئے، آج وہ دین نو کنڈ کر کے کھڑے ہون تو پھر اس قوم دے ہوتے کوئی جرمانہ، اس قوم دے ہوتے کوئی گلہ کہ ایک قوم نہیں کھڑی ہوندی۔ ایک کھڑا ہونا انہوں نے جنہوں نے اسلام نے عزتاں دتیاں، جنہوں نے اسلام دے نا ہوتے کھادا، انہوں دا حق پہلے بندا کہ وہ پہلی صف تے کھڑے ہون، باقی پھر پیچھے قافلہ قوم گھٹ نہیں کر دی۔ قوم اج بھی آواز دیو، اے جناب جدو ناموس رسالت دا مسئلہ بنیا، اے سارے لوگ موجود ہیں گوان، قوم نے اپنے بچے بھی دیتے ہیں، اپنا مال بھی دیتا، اپنا خون بھی دیتا، لیکن کمی رہی تا انہاں لوگاں دی رہی جڑے جناب کدی نواز شریف دے در تے سجدہ ریز ہوندے رہے، کدی عمران خان دے در تے سجدہ ریز ہوندے رہے۔ لوگ کہندے ہیں جی سیاسی گل، اے جناب 40ویں دا ختم ہے، سیاسی گل نہ کریے۔ میں کہا جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں کہ سیاست کہندے کس نوں۔ سیاست امانتدار لوگاں دا حق ہے۔ آج تک پورے ملک اتے پڑھے لکھے لوگ 70 سال تو بٹھائی رکھیں، اے بزرگ بیٹھیں، چوانی دھیلے تو کم چلیا، کم رکیا کہ مہنگائی ودی گئی، آج دن بدن ودی گئی، اور پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ ایک منٹ، اے جڑے لبیک دا نعرہ نہیں لاندے تسی ساڑھے نہ ناراض ہو؟ ساڑھے نہ اے ناراضگی بھئی اسی پوری دنیا تے حضور دا نام بلند کیتا اور تواڈے علاقے دا تعارف کروایا، تسی ساڑھے نہ کوئی ناراضگی؟ جس نو ناراضگی ہو میرے رہتے کھڑا ہو کے گل کرے بھئی تسی غلط ہوتے اسی ٹھیک ہاں، یا پھر مینوں پتہ لگے کہ میں اپنے علاقے چاہے میں تو لوگوں چھڑدا نہیں، کدھرے باولپور تے جناب سندھ بھی جاواں کہ بھئی تسی نعرہ کیوں نہیں لاندے، بغلے تانوں حضور دی شفاعت نہیں چاہیے۔ ایک منٹ جی میں حدیث سنا لواں پھر انہاں کو نعرہ لواندے ہیں۔ دسو بھائی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو روایت ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن اسی تانوں کتھے تلاش کریے؟ میرے آقا نے فرمایا میں میزان تے کھڑا ہوں گا، اپنی امت دے نام اعمال تلوا رہا ہوں گا، جس دا گھٹ ہوئے گا میرے آقا فرمان گیا میری طرف رکھ دیو، انہیں میرے ہوتے درود پڑھیا، انہیں میرے ہوتے سلام پڑھیا، اے میری مجلس سے بیٹھیا، انہیں میرے نام ہوتے غیرت کھا دی، اے میری ناموس رسالت تے جناب باہر روڈ تے آیا، اے جناب ختم نبوت دا نعرہ لایا، اے چیلم دے موقع تے تاجدار ختم نبوت دے ہاتھ بلند کردا رہا، اے میرے آقا وہ مولا فرمان گیا اے اس نو بخشن واسطے ہے، جس پلڑے میرے آقا دے نا دی پرچی آ جائے گی او پلڑا کدے ہوتے ہو سکدا نہیں ہو سکتا نا۔ اے پہلی گل ہو گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میزان تے بھی نہ ملو تو پھر کتے ملاقات ہوئے گی؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا میں پل صراط تے کھڑا ہوں گا، جڑا بال نالو زیادہ باریک ہے، تلوار نالو زیادہ تیز ہے، جس تے ہوتے زیادہ لوگوں نے گر کے جہنم دی طرف جانا، جڑا جہنم دا پل ہے جس تو کراس ہو کے امتیاں نے جنت دی طرف جانا، جنتیاں نے، تو میرے آقا و مولا نے فرمایا میں اتھے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں گا رب سلم رب سلم رب سلم، اے رضا اب پل پر سے وجد کرتے گزریے کہ رب سلم ہے صدائے محمد۔ او پل بڑا خطرناک ہے لیکن اعلیٰ حضرت فرمانے نا اسی اتھو وجد کر دیں گزرنا، یعنی پنجابی گل ہے کہ اسی دھمال نچ پا کے گزرنا، کیونکہ میرے آقا جے فرما رہے ہیں رب سلم، یا اللہ میری امت خیریت نہ گزر جائے، جدو میرے آقا نے فرما دینا اسی خیریت نہ گزر دینا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر تسی پل صراط تے بھی نہ ساڑی تواڈی ملاقات ہوئے، اسی تواڈی زیارت نہ کر سکیے، پھر کتے تلاش کرنا؟ حضرت ابو ہریرہ نے جدو یہ سوال کیتا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ میں حوض کوثر تے کھڑا ہو کے اپنے پیاسی امتیاں نو جام پلا رہا ہوں گا اپنے ہاتھاں دے نال، اپنے مبارک ہاتھاں دے نال، اور جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ اس ہاتھ دے نال میرے آقا و مولا اپنی امت نو جام پلا رہے ہوں گے۔
تے حضرت ابو ہریرہ نے اگلا جڑا سوال کیتا کیا یا رسول اللہ اگر تسی اتھے بھی تواڈے نال ملاقات نہ ہوئے تو پھر اگے میرے آقا و مولا نے ہر امتی واسطے فرمایا, سنو ذرا غور کرو, میرے آقا و مولا نے فرمایا ابو ہریرہ تو چپ کر جا, جتھے بھی میرے امتی نو میری لوڑ پے گی میں اتھے موجود ہوں گا. یار جنہاں نے ساڈے دنیا چ بھی کام آئے, جنہاں دے نال جناب ساڈی بخشش ہے, کل قبر جا کے پہلا آخری سوال ہی ہونا کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, تے جڑا امیر المجاہدین سانو سبق پڑھا کے گئے کہ اینا دے بارے پوچھتے ہو, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور جدو حضور نے تشریف لیانا, جدو اسی ایتھے سبق پکایا ہونا تو قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ساڑھے تا مرن دا مقصد ہی ایک ہے کہ حضور دی زیارت کرنی, اور کی مرن دا مقصد ہے. جدو سرکار نے وہ کہندے نا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی, سارے کہندے قبر اندھیری, بڑی اندھیری, لیکن اس دے وچ اجالا ایک طریقے نال ہو سکدا, جس دے دل وچ حضور دی محبت ہوئے گی اے قبر بھی اندھیری نہیں رہن دیندی. اے او اجالا جس نے ہر جگہ روشنی کر کے رکھ دینی, اے او شمع جڑی کدی بجھ نہیں سکتی. بابا جی فرماندے سن موت والےاں نے انہاں نے مرنا جنہاں نے حضور نال بے وفائی کی تھی, اساں کتھے مرنا, اساں تا حضور دے کول جا کے حضور دی کچہری جا کے بیٹھ جانا. حضور نے جدو تشریف لے آنی لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. آخری میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتھے بھی میرے امتی نو ضرورت ہوئے گی ابو ہریرہ میں اتھے موجود ہوواں گا. ہن تو دسو کہ تانوں حضور دی لوڑ ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی اتنا اعمال نامے والا بیٹھے ہویا کہ جڑا کہندا میں اپنے اعمال نہ بخشیا جاواں گا, تو اس واسطے بھی میں سنا دیواں. بنی اسرائیل دا ایک راہب سی, جدو رب دی بارگاہ پہنچا نا, رب نے فرمایا دس میں تینوں اپنی بخشش نال بخشاں یا تیرے اعمال دے نال. تے انہیں خیال کیتا کہ زندگی شاید کدی بھی رب دی نافرمانی نہیں کی تھی. انہوں نے کہا یا اللہ تو میرا حساب لے لے تے میں نو بخش دے, میں تیری نافرمانی نہیں کی تھی. رب نے اس پتھر نو بلا لیا جس دے ہوتے اس راہب نے ساری زندگی عبادت کی تھی. رب نے اس پتھر نو بلا لیا, رب نے اس نو زبان دیتی اس پتھر نو. وہ پتھر کہنے لگا یا اللہ پہلے اس کو میں سوال دے, تو میں نو بڑی خوبصورت شکل دے کے دنیا تے بھیجا سی, اے میں نو کیڑی قیمت تے گھساندا رہا, اس نے کس قیمت تے میں نو گھسا چھڈیا اپنے سجدے کر کر کے, اے عبادت تیری کرتا رہا, میں نو کیوں گھساندا رہا؟ اس نے کہا یا اللہ میں نو اپنی بخشش دے صدقے بخش دے. تے بھائی اے اچھا اللہ دی بخشش دا سب نہ بڑا مظہر حضور دی ذات ہے. تے جس نو حضور دی شفاعت نہ لبی قیامت والے دن ایک بڑا منظر بننا, جنہ جنہ حضور دی شفاعت نہ بخشیا جانا نا انہاں نو خاص نور ملنا جڑا انہاں دے متھیاں تے چمک رہا ہونا. ایتھے انہاں نو نشانی مل جانی کہ جناب اے سرکاری مال ہے سارا, جنہاں نو حضور دی شفاعت مل جانی. تے جڑے بغیر شفاعت تو ہونے جس طرح خواجہ احمد مہروی رحمت اللہ تعالی, حضرت داتا علی اجمیری, خواجہ اجمیری, یہ سارے بزرگان دین پاکان امت, انہاں دے تے اعمال بڑے نیک ہونے, انہاں نوں تے ویسے بخشش ہونی تے جنت تے انہاں دی متلاشی. تے جناب جڑو حضور دے غلام حضور دی شفاعت لے کے چلن گے نا تے او بزرگ پوچھن گے بھائی تسی کتھوں اے نام نور لے کے آئے ہو, ساڈے متھیاں تے تے نور کوئی نہیں. وہ کہن گے اے حضور دی شفاعت دا نور ہے. تے اعلی حضرت نے کمال گل فرمائی, آپ نے فرمایا قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اعلی حضرت فرماندے اس دن قیامت والے دن جڑے نیک ہون گے نا گناہگاراں کو آن گے, میرے جیسے گناہگاراں کول آ کے کہن گے ایک گناہ ادھارا دے دیو, اسی بھی حضور کو شفاعت لے کے آنی. جدو گناہ لے کے حضور کول پہنچن گے نا تے حضور فرمان گے تسی کدھر, تے وہ کہن گے یا رسول اللہ تانوں گناہگاراں نے گھیرے ویسی ساڈے جیسے گناہگاراں نے, تواڈے کو پہنچن دا ذریعہ ہی ایک سی کہ کوئی گناہ پلے ہوئے تو حضور دے در تک پہنچ جاؤ. تے آج اگر اساں حضور دے در تک چلے گئے دنیا ہوتے بھی حضور دا نام لے کھل کے لیا, اور اگر دیکھو آج دنیا دے ہوتے اسی سینہ چوڑا کر کے نہ لے رہے ہیں ہاتھ بلند کر کے, تے جدو قبر چ حضور تشریف لے آن گے تو پھر فرشتیاں دا کوئی سوال باقی رہ جائے گا. جدو اسی این سامنے ویکھ کے کہاں گے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. بس اتنی گل ہے کہ فرشتیاں نوں سارے سوالاں دا جواب اس ایک نعرے وچ موجود ہے کہ تسی انہاں دے بارے پوچھن آندے ہو نا, انہاں دے بارے تا اسی دنیا وچ بھی لبیک کہندے رہے ہاں,
اور لبیک دا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ ترے واری لبیک کیوں آخ دیاں کہ دنیا ہوتے بھی حاضر، کل قبر چ بھی حاضر تے کل حشر وچ بھی حاضر، حضور جتھے تسی بلاؤ اسی حاضر، بس اتنی گل ہے۔ اور یہی سبق پکاندیاں اور پکواندیاں بابا جی دنیا تو تشریف لے گئے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے، مقصد اتنا کہ روح جدو ایس تن وچو ایس خاکی جسم وچو روح باہر ہوئے، روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔